وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ ذرا سبق پر لے آئیں اس کو، اور ہم تعوذ و تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ اعوذ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، پلیز آپ اسی جگہ پہ رکھیں جس جگہ پہ تھا، اس لیے کہ ہم پھر آرام سے کر لیں اس کا ترجمہ، اور اوپر کریں تھوڑا سا۔ جی بس جی، تھوڑا سا نیچے کر لیں بس۔ اچھا جی، سب ساتھی ذرا میری طرف متوجہ ہوں۔ وہ اچھا ہو گیا آج ہمیں وقت مل گیا، تو اس وقت کے اندر ہم یہ جو آیات ہیں، اسی آیات کو مختلف طریقوں سے لوگ اس کی تفسیر کرتے ہیں، اور ان کا عقیدہ بھی اسی کے مطابق چلتا ہے۔ ترجمہ آپ پڑھیں گے تو وہاں بریکٹ کے اندر آپ الگ الگ چیزیں دیکھیں گے۔ تو کیا ہے اس کے اندر ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، صرف اس کو الگ کر کے پڑھیں گے نا، نہیں پتا اس کا کہ اس کے پیچھے کیا ہے اور اس کے آگے چیز کیا ہے۔ اس ایک لفظ کو پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ آپ، ضمیر جدھر جاتی ہے جدھر جی چاہے لگا لیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی اسی طرح ہی۔ جی مطلب اگر ہم اس کو سیاق و سباق اس کو کہتے ہیں، کانٹیکس کے علاوہ پڑھیں گے، تو جو تقریریں ہوتی ہیں یا جو لوگ بیچارے نہیں پڑھے ہوئے ہوتے اور ان کو لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ قرآن مجید کی ایک آیت لے لیتے ہیں اور اس سے اس بندے کا عقیدہ بناتے ہیں۔ تو میں آگے تفسیر میں جانے سے پہلے پھر یہ گزارش یہ کروں گا کیا کہ ابھی جو تفسیر پڑھیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کو کوئی بھی کم نہیں کر سکتا۔ الفاظ اگر اس طریقے سے اجازت دیں تو وہ ہونا چاہیے، اگر کانٹیکسٹ اس کی اجازت نہیں دیتا تو پھر قرآن مجید کی ہم انکار کر رہے ہوں گے آیت کا۔ تو قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے ہم یہ بات ابھی شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی؟ جی اور دوسری چیز یہ کہ محبت کے اندر، کسی کی بھی محبت کے اندر غلو اگر آ جاتا ہے، یعنی کہ اپنے پاس سے آدمی غلو کر کے اپنی طرف سے تو عزت کر رہا ہوتا ہے، احترام کر رہا ہوتا ہے، درجہ بڑھا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ درجہ کہاں پہنچ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات اس کے اندر پہنچ جاتا ہے، تو وہ بھائیوں بات غلط یا ٹھیک؟ جی غلط۔ غلط جی۔ میں ابھی آپ ساتھیوں سے پوچھتا ہوں، اور پھر اس لیے کہ جب ہمارے پاس وقت ہے میں اس وجہ سے جا رہا ہوں۔ آج ہم نے دو چیزوں کو کنسنٹریٹ کرنا ہے، ایک تو یہ ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور دوسرا پڑھنا ہے اگلا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اس کو پڑھنا ہے۔ تو اس تمہید کے بعد میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جو ترجمہ کرنے والے، بلکہ کیا ہوا ہے ترجمہ کہ بے شک وَلَقَدْ رَآهُ، بے شک اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ہو اس اللہ کو، بالافق المبین، روشن افق پر، واضح افق پر، واضح جی کنارے پر۔ یہ غلط ترجمہ ہے جی، جی ٹھیک ہے؟ بل- اور یہ چونکہ ترجمہ ہوا ہے، آپ دیکھیں گے
बाकायदा एक पूरे का पूरा ग्रुप है मुसलमानों का, वो इसका तर्जमा यही करता है। तो मैं आपको थोड़ा सा ले चलता हूँ इस वजह से कि मैं दोबारा आपको कहूँगा कि भाई मेरी थोड़ी सी काविश है अल्लाह ताला के सामने बड़ी लजाजत और आजिज़ी करते हुए कि हम सिर्फ इसको समझना चाह रहे हैं। जी, मुझे ये बताइए कि ये सुबह शुरू होता है कि इन्नहु लकाउलु रसूलिन करीम, तर्जमा करें आप। कि बेशक ये कुरान एक बहुत बाइज्जत भेजे हुए फरिश्ते हाँ जी, की बात का है। इज्जत जी वाले का भेजे हुए कलाम है। जी बेशक ये कलाम है। कुरान यकीनन एक बहुत करीम, जी, बहुत इज्जत। इज्जत वाले रसूल भेज भेजे हुए का काउल कलाम है। मैं आपसे ये पूछूंगा कि यहाँ लफ्ज रसूल जो आ रहा है, ये क्या ये अल्लाह है? नहीं। नहीं सारे साथी नोट करें इसको, क्या ये अल्लाह है? नहीं। नहीं जी, नहीं, अल्लाह नहीं सर। इसलिए भेजना। कि अल्लाह रसूल नहीं है, अल्लाह रसूल बनाता है। और बे- ये रसूल मतलब ये तो हो सकता है कि भाई लोग ये कहें कि वो जिब्राइल नहीं है, लेकिन ये रसूल तो भेजा हुआ ही है ना। हम यही जी पढ़े हुए हैं अरबी के अंदर। जी अब वही के लिए जो आते थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, वो तो एक ही फरिश्ते हैं और उनको सैयदुल अंबिया सैयदुल मलाइका बनाया भी इसलिए गया कि इतना बड़ा काम के अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलिमात वो लेके आता है। आप जो नीचे जो रसूल पैगंबर उस वक़्त का होता है उसकी तरफ, तो लिहाजा वो रसूल और करीम और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, इसके अलावा और तो कोई नहीं आपके ज़हन में? जी नहीं। नहीं। हो गया जी। नहीं यहाँ जी। से पता चलता है आगे जी, पता चला कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ही हैं। ज़ी कुव्वतिन, वो एक अलग जुमला है, वो कुव्वत वाला है जी, बहुत कुव्वत वाला है। आगे क्या है? इन द जिल अर्शी, अब है जिल अर्श, मतलब क्या है इसका? जिल अर्श, अर्श वाला अर्श वाले अर्श अर्श वाला वो वाले की कौन है? अल्लाह ताला। अल्लाह। अल्लाह ताला। अल्लाह। कि वो अर्श वाले अल्लाह के इंदा पास मकीन, तर्जमा करें, बहुत बुलंद मर्तबा। बुलंद मर्तबा बहुत है। बुलंद बुलंद मर्तबे मर्तबा। वाला है। जी, बुलंद मकीन का मतलब है बुलंद मर्तबा है, बुलंद मर्तबे वाला है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के अलावा आपको कोई और ज़हन में आता है यहाँ? जी नहीं। नहीं। नहीं जी। नहीं जी। अच्छा जी, मुताइन, तर्जमा करें, मजहूल जुमला है, उसकी अताअत की जाती है। उसकी अतात की की जाती अतात है। की जाती सम्मा, सम्मा अर्फ वहाँ। ज़र्फ़ मकान है, वहां, वहां उसकी अतात की जाती है। अमीन, वो अमानतदार है। अमानतदार। अमानतदार अमानतदार है। कौन है ये? जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जो भी रूह जिब्राइल अल-अमीन। अलैहिस्सलाम। जिब्राइल अलैहिस्सलाम। कोई आपके ज़हन में शक व शुबा भी पड़ता हो कि यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है रसूल? नहीं जी। आगे अल्लाह ताला कह रहा है कि वमा साहिबुकुम बिमजनून, जुमला मुतरदा आ गया इसलिए कि रिसालत को अल्लाह ताला ने बताना था और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा बताना था कि जो बात उनके पास आती है वो मिनो अन, बगैर कमो कास्त के हम्म, वो लोगों तक पहुंचा देते हैं जी। जी और आप उनको क्या कहते हैं? ये दीवाना है। तो तर्जमा बनेगा वमा स्वाहिबुकुम बी मजनून, तो बा की वजह से ताकीद आ गया। तो तर्जमा करें वमा स्वाहिबुकुम बे मजनून, और और तुम्हारा के साथी साथी हरगिज दीवाना नहीं हरगिज है। दीवाना नहीं। और दीवाना तुम्हारा नहीं है। साथी हरगिज दीवाना नहीं है। आगे फिर आ रहा है वलकद राहू बिल उफुकिल मुबीन,
جی اور بے اور شک یقیناً اس نبی نے اس نے جبرائیل علیہ اب السلام کو ترجمہ دیکھا. کریں والا قد رآ، ترجمہ کریں اور بے بے شک شک اور بے یقیناً اس شک نے اس دیکھا نے بے دیکھا. شک بے شک یقیناً اس، کس نے، اس رآ کا مطلب اس کے اندر فائل کون ہے؟ نبی صلی اس اللہ علیہ نبی نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. ہو کون ہے؟ وسلم اس جبرائیل علیہ السلام جبرائیل علیہ اس السلام کو جبرائیل علیہ السلام کو بالافق المبین، روشن واضح افق کنارے پر، پر. کی روشن کنارے پر، واضح افق پر. یہ ہے. اب اس کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کرنا ہے، اور دوسری چیز جو آتی ہے وہ پھر میں کہوں گا کہ اگر عقیدہ ایسا ہوتا تو ہم قرآن مجید سے عقیدہ وہی بناتے وما ہوا علی الغیب بضنین. آج کے سبق کا ہے ان دونوں صورتوں کے بارے میں ایک حدیث میں نے آپ کو سنانی ہے. ہاں جی، آپ فکر نہ کریں، ان دونوں کے بارے میں ایک حدیث سنانی ہے جو پہلے بھی بتا چکا ہوں سورہ نجم کے اندر. اور یہ جو اپنا ترجمہ کیا کسی نے کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، یہی بات صحابی حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کہتے تھے ابا عائشہ. ان کی بیٹی کا نام بھی عائشہ تھا جی جی. اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے یہی سوال کیا. کیا حدیث کا مفہوم میں بتا رہا ہوں، اور آپ کے پھر میں حدیث کے الفاظ بھی کچھ کچھ پڑھتا جاؤں گا، لیکن چیز یہ ہے کہ ہم نے اس کو سمجھنا ہے. اب ہوا یہ کہ انہوں نے کہا، انہوں نے پوچھا اپنے حضرت مسروق نے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہ یا والدہ، یا ام المومنین، کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے وقت اللہ تعالی کو دیکھا تھا؟ یہ انہوں نے بھی سوال کیا تھا، اور الحمدللہ کہ انہوں نے سوال کر دیا. اور آج وہ سوال حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم ادھر ادھر نہیں جائیں گے، ہم اس صحابی اور ام المومنین اور مومنات حضرت عائشہ صدیقہ ان کی حدیث مبارکہ ہے جو ہم یہاں ابھی پڑھیں گے، اور پھر ہم یہ سورہ ختم کریں گے. تیار ہے جی؟ جی تو جی سنیں سر. ذرا، نوٹ کر لیجئے گا کہ یہی جو آیت ہے نا، یہی یہ بخاری شریف کے اندر 7531، بخاری شریف کے اندر 3234، بخاری شریف کے اندر 7380، بخاری شریف کے اندر 4855، یہ نمبر ہے بخاری شریف کا. کتنے ترک ہو گئے؟ 4، مطلب کہ 4 دفعہ یہ بات آئی. اور آگے مسلم شریف میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے. تو ہم جو ابھی کر رہے ہیں ریفرنس جس کا دے رہے ہیں وہ مسلم شریف کا دے رہے ہیں، اور اس حدیث کا نمبر ہے 439. کیا نمبر ہے جی؟ 439. 439. 439. اور بھی نمبر آئے گا ویسے اس کا کہ جو 7563. دیکھیے گا کہ جو پوری مسلم شریف ہے نا، اس کی ٹوٹل جو آیات ہیں وہ ہے، ساری احادیث ہیں وہ ہے 7565. کتنی ہے؟ 7565. 7565. یہاں مسلم شریف ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر اتنی مطلب ہیں وہ. اچھا، تو یہاں ہم ابھی مسلم شریف کی جو آیت ساری حدیث نمبر ہے 439، تو وہ ہم پڑھ رہے ہیں. اس کا پڑھا یہ تھا کہ مفہوم بتایا کہ حضرت مسروق وہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے دیوار کے ساتھ، اور پوچھ رہے تھے کہ والدہ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ اور انہوں نے یہ کہا، حضرت عائشہ صدیقہ نے، کہ نہیں، انہوں نے تو نہیں دیکھا. اور انہوں نے کیا کہ من زعم،
اور دوسری جگہ پہ آتا ہے من حدثکا، یہ دونوں الفاظ ہیں، من حدثکا جس نے تجھے کہا، دوسرا ہے کہ من زعم جس نے زعم کیا، جس نے خیال کیا، ان محمدن رعا ربہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، فقد اعظم علی اللہ فریا، افطرا ہوتا ہے نا، جی افطرا اسی جی سے فریا، اس نے اللہ سبحانہ و تعالی پر بہت بڑا جھوٹ گھڑا۔ بہتان لگا دیا۔ جی آگے سنیں، حضرت مسروق جو تھے وہ دیوار کے ساتھ، حدیث میں آتا ہے کہ وہ تو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، سیدھے ہو گئے تھے، اور انہوں نے دو لفظ کہے، انہوں نے کہا کہ ذرا ٹھہریے اور جلدی نہ کیجیے، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، تو یہ کون سی صورت ہے؟ سورہ تکویر۔ جی سورہ تکویر کے اندر یہ نہیں کہا کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اب یہ کانٹیکس کے علاوہ تھا، ایسے ہی ہے جی جو انہوں نے سوال پوچھا، وہ بالکل اسی طرح جس طریقے سے آج کل کے علماء کانٹیکس کو چھوڑ کے، اور ان کو بھی مطلب قرآن مجید سامنے نہیں تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ تکویر کے اندر یہ نہیں پوچھا کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور پھر کہا کہ کیا سورہ نجم کے اندر وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى دونوں آپ پڑھ چکے ہیں کہ دوسری بار اس نے اس کو دوسری بار دیکھا اترتے ہوئے، کیوں جی؟ جی 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 یہ دونوں آپ پڑھ چکے ہیں۔ جی اب یہی دونوں چیزیں لے کے تو حضرات جو ہیں وہ دوسروں کو اب حضرت والدہ کیا کہتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ وہ کہتی ہیں کہ یا ابا عائشہ، ابا عائشہ کنیت تھی کن کی؟ حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ کی، جنہوں نے سوال پوچھا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں پہلے شخص تھی جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے جی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جواب دیا کہ نہیں، وہ جس کو میں نے دیکھا تھا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اور پھر دو آیات کا ترجمہ ابھی انشاءاللہ تشریح ہوگی اس آیت سے جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، پڑھوں؟ جی سر جی سر۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ کہا کہ جس نے بھی ان تین چیزوں کو کہا، تین چیزوں کو یہ کہا، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ پہلی چیز وہ کیا تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تو انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ اے مسروق کیا تو نے، میں اس کا ترجمہ ساری نہیں پڑھ رہا، حدیث نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں، 439 مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو انہوں نے آیت پڑھی کہ قرآن مجید تو سچ ہے، سورہ انعام کی 103 نمبر آیت پڑھی اور کہا کہ لا تدرکہ الابصار، ترجمہ پڑھیں آپ۔ نہ اس اللہ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، تدرکہ الابصار جی وہو یدرک الابصار، اور وہ تو آنکھوں کو دیکھتا ہے لیکن آنکھیں اس کو نہیں، اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بہت باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے، سورہ انعام کی 103 نمبر آیت۔ ٹھیک ہے جی؟ جی اچھا، اور کہا آگے، کہا کہ سورہ شورا کی بھی آیت پڑھ لو، اور وہ ہے کہ وما کان لبشر، کسی بشر کے لیے ممکن نہیں، ان یکلمہ اللہ الا وحیا، ترجمہ کریں آپ، مگر یہ کہ اللہ اس سے کلام کرے، کس سے؟ کسی بشر وحی کے ذریعے۔ جی جی نہیں، اس سے اللہ کلام کرتا مگر وحی کے ذریعے۔
او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ، یا پھر کسی رسول کو بھیجے تو وہ اس پر وحی کرے اس اللہ کے حکم سے، ما یشاء، اور آگے ہے انہو علی حکیم، سورہ شورى کی آیت نمبر 51۔ دوسری جو ابھی ہم پڑھیں گے، ابھی سورہ وما هو علی الغیب بدنین، یہ ابھی ہم پڑھیں گے، اور اس پہ کیا آتا ہے؟ اس پہ وہ کہتے ہیں محبت کے اندر آ کے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب کل، یہ بھی لفظ ساتھ دے دیتے ہیں، کہتے ہیں نا جی بھئی یہی تو مصیبتیں ہیں نا، ہم نے اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہے، ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب تھا یا نہیں تھا۔ اب ویسے مجھے یہ بتائیں آپ ایمانداری سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا پوچھنا ہے اعمال کے بارے میں؟ پوچھا، ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے جنت ہے، یہی نسخہ ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، بالکل اور اس کے اوپر اللہ کا جی فضل۔ سر، تو ہم اعمال تو جی کر نہیں رہے، اور ان چیزوں کے بارے میں جس میں اللہ تعالیٰ نے پوچھنا کوئی نہیں ہے ان کے بارے میں ہم جھگڑ رہے ہیں، ساری زندگی ضائع اسی طریقے سے کر دیتے ہیں۔ تو میں اب آتا ہوں اس چیز پر، اور انہوں نے کہا کہ دوسری چیز بھی یہ ذہن میں رکھ لو کہ جس نے یہ کہا وقالت ومن زعم، اور دوسری جگہ پہ میں نے کہا کہ من حدثک، یہ دونوں الفاظ حدیث میں آئیں گے، جس نے تجھے کہا یا جس نے زوم کیا، ان الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاتما شیئا من الکتاب اللہ، کاتما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھپائی، جی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپائی من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے، فقد اعظم علی اللہ الفریہ، آپ جی ترجمہ آپ کریں، اس نے بھی جی، اللہ تو اس تعالیٰ نے پر اللہ بہت تعالیٰ بڑا پر بہت بڑا بہتان باندھا یا افطرا کیا۔ بہتان باندھا، جھوٹ اور جھوٹ۔ اور پھر انہوں نے سورہ معاہدہ کی یہ آیت پڑھی، غالباً میرا خیال ہے اس کا نمبر میں نہیں دے پایا ہوں، لیکن اگر اب ذہن میں آتا ہے تو پھر ہاں جی، وہ ہے یا ایہا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ، ترجمہ کریں آپ، تو پہنچا دے تو پہنچا دے، ما انزل علیکہ، جو تیری طرف جو نازل تیری جو طرف نازل تیری تجھ پر تیرے رب میں رب کا، تیری رب سے طرف اتارا رب گیا، کی اس کو طرف پہنچا سے، دے، اس کو پہنچا دے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو تو نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ جی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ غیب ہو نہ غیب ہو، اللہ نے جو کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اس میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز نہیں چھپائی۔ یہی معنی ہے اس کے یا اور ہیں؟ جی یہی ہے۔ یہی اور سارے کا سارا بتا دیا۔ اگر وہ چیزیں کہ جو زمین و آسمان کے اندر موجود ہیں جی، تو یہاں وہ آیت پڑھی، کیا وہ آیت میں ابھی کہیں بھول رہا ہوں، بہرحال اس میں تھا کہ بھئی زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے اسے اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ جی جی یہ ہے جی، ماں میں میرے پاس آ گیا جی۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، یہ آیت پڑھی، سورہ نمل کی 65 آیت پڑھی۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کلی غیب دیا ہوتا تو وہ آپ تک پہنچاتے یا اس کو چھپاتے؟ بتائیں بس۔ جی بالکل پہنچاتے ہیں۔ بالکل پہنچانا چاہیے۔ بالکل،
لہذا یہ تو بالکل ہے کہ ہمیں نہیں پتا تھا جنت اور دوزخ کیا ہے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ بھئی فرشتے بھی کوئی چیز ہیں ہمارے پاس ذہن ہے، جنت اور دوزخ کا نہیں پتا تھا۔ لیکن اس کے علاوہ جتنا بھی غیب ہے، اگر انسان یہ کہے کہ بھئی اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا اور رسول پاک کو پتا تھا لیکن انہوں نے ہم تک نہیں پہنچایا، تو مجھے بتاؤ یہ کتنا بڑا بہتان ہے جی بالکل کہ جب کہ قرآن مجید کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ اوما بلغت رسالت، اگر تو نے سب کچھ نہیں پہنچایا تو تو نے رسال نہیں پہنچایا۔ اب تیسری چیز بھائی یہ ہے، وہ الگ سے ہے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ ومن رغما من حدث کا کیا ان یخبر بما یکون فی غدن، کہ کل تیرے ساتھ کیا ہوگا، تیری قسمت کیسی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا یہ بھی جس نے کہا اس نے جھوٹ بولا، اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا، اور پھر آیت پڑھی کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، یہ وہی آیت تھی جو میں ابھی کہہ رہا تھا، میں نے پڑھی ہے، یہ تیسری آیت کے ساتھ ہے۔ اب جناب اپنا سبق پڑھتے ہیں، وقت ہمارے پاس اتنا ہی ہے کہ ہم اس کو پڑھ پائیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں، اور بے شک اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس، اب ترجمہ کریں آپ، اس جبرائیل علیہ اس السلام کو جبریل علیہ السلام جبرائیل کو علیہ دیکھا۔ السلام کو دیکھا بالافق المبین، روشن کنارے روشن افق پر۔ روشن کنارے پر۔ آگے سبق ہمارا شروع ہوتا ہے۔ وما ہوا علی الغیب بضنین، نہیں ہے وہ کون؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی الغیب، غیب پر، غیب کے بارے میں، بھی آ گیا ہے تو ماں کا ترجمہ کیا ہوگا؟ با کے ساتھ، ہرگز 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 نہیں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے بارے میں ہرگز، دنین کہتے ہیں بخیل کو، دنین کس کو کہتے ہیں؟ بخیل بخیل۔ بخیل کو، یعنی کہ جو بخل کرے، تھوڑا سا رکھ لے یا پورے کا پورا رکھ لے، وہ سارے کا سارا بتا دیتے ہیں۔ اور ساتھ یہی آیت پڑھی کہ بلغ ما انزل علیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، سورہ مائدہ کی جی 67 آیت ہے یہ۔ جی تو بھائیو اس میں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیب کلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوتا تو کیا میں، آپ یا کوئی اپنی ضد کی وجہ سے یا اپنے عقیدے کی وجہ سے اس پر ایمان نہ لاتا؟ جی پتہ ہے مجھے، جی بالکل جی ضرور لاتے، لیکن یہ آیتیں جو ہیں ابھی بتا رہی ہیں، ایک آیت قرآن مجید کی دوسرے کو کی، اب اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں، جتنی ہدایت ہمیں پہنچ رہی ہے، وہ تو ذریعہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، کیوں جی؟ جی آگے وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اب یہاں بھی با آ رہا ہے، وما اور با، جی ترجمہ کیا کریں گے؟ اور نہیں ہے ہرگز ہرگز نہیں ہے ہوا وہ، جی وہ کہا وہ یہ کیا ہوگا؟ قرآن کی آیات، وما ہوا، اور نہیں ہے وہ قرآن، اور ہرگز نہیں ہے وہ قرآن، قول شیطان الرجیم، ترجمہ کریں، شیطان مردود کی شیطان بات۔ مردود کا قول، شیطان شیطان مردود مردود کا کی کلام۔ کا کلام کیا تھا؟ ہمیں سورہ جن میں پڑھا کہ شیاطین کیا کرتے تھے؟ ٹو لگانے کے لیے، جاسوسی کرنے کے لیے کہ یہ فرشتے، یہ اللہ کی بات نہیں ہے، یہ فرشتوں کی بات جب فرشتے کرتے تھے، اللہ کے سمجھ پہ حکم آتا تھا اور فرشتے ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، تو شیطان وہاں پہ آسمان پر پہنچ جاتے تھے کہ وہ ٹو لگائیں کہ یہ فرشتے کیا کہتے ہیں ایک دوسرے سے، جی تو وہ شیطان جن ہے، شیطان جن ہے نہیں ہے، جی جان،
یہ وہ خلق الجان جی، تو وہ یہاں شیطان وہ جنات کا ہی ہے۔ اب آپ نے سورہ جن کے اندر پڑھی ہے یہ آیت، دوبارہ پڑھ کے سناؤں؟ جی سورہ جی جن سر، کی آیت نمبر 7 پڑھی ہے آپ نے، کیا؟ وَإِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، بے شک ہم تو آسمان کو چھوا کرتے تھے، لیکن اب کیا کیا؟ فَوَجَدْنَاهَا، تو اب ہم نے پایا اس آسمان کو، مُلِئَتْ حَرْسًا شَدِیدًا وَشُہُبًا، کہ وہ شدید پہرہ داری سے اور روشن تارے جو شہب شاب ثاقب ہوتے ہیں اس سے بھرا ہوا ہے۔ ایسے ہی ہے؟ جی جی وہ شہب کیا مطلب ہے کہ یہاں جو بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا ہر لفظ، ہر آیت اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے جی۔ اب جو بندہ یہ کہے کہ بھی قرآن مجید کی 2 آیتیں کم ہیں 19 کے ہندسے کی وجہ سے، یا کوئی چیز اتنا جو تھا وہ تو اتنے پارے تھے اور اتنے پارے فلاں کھا گئی، بکری کھا گئی جی، یہ پورے کا پورا قرآن مجید ہے، تو مجھے بجائے کہ وہ کیا کرتا ہے وہ افطرائی کرتا ہے۔ جی بالکل افتراء کرتا ہے۔ اب یہ مجھے تینوں آیات آپ کو بتانی ہے کہ یہ ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے، یہ نہیں کہ آپ کے پاس اسلحہ ہو اور ہم نے ان سے لڑنا ہے، نہ، بڑی پیار محبت سے ان لوگوں کو بتائیں اب کہ بھئی یہ شیطان، مردود شیطان کی بات نہیں ہے۔ اب یہاں تک پڑھیں ذرا جلدی جلدی۔ پروفیسر صاحب ہے صاحب ہمارے ساتھ؟ پروفیسر صاحب نہیں ہے سر، مائک آف ہے۔ اچھا، آپ ڈاکٹر صاحب کو کہیں کہ وَلَقَدْ رَآهُ سے الرجیم تک پڑھیں ذرا جلدی جلدی۔ جی وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور بے شک اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جبرائیل علیہ السلام کو روشن کنارے پر دیکھا۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کے بارے میں ہرگز بخیل نہیں ہے۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور وہ قرآن ہرگز شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ ہو اب جو جملہ آ رہا ہے نا، یہ آپ کی، میری، ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت کی خوش قسمتی ہے جی۔ ابھی جو پڑھ رہے ہیں بھائیو، ساتھ میرے ساتھ کہیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ جی سر، اب انسان ادھر ادھر جائے، کسی اور سہارے کو اللہ کے علاوہ چن لے، یا پھر قرآن مجید کے علاوہ کسی کتاب پر یا کسی اور ہستی کی بات پر کوئی رہنمائی لے، تو مجھے بتاؤ وہ کون ہوگا؟ گمراہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل اب اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے آپ کو کہہ رہا ہے، ایسے ہے کہ جیسے انسان بھاگ رہے ہیں، اور اللہ کہتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، ہوئے 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 ہوئے، کیا مطلب ہے؟ تو تم کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ مجھے یہ بتاؤ کہ اس کے اندر کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت ہے ہماری بھائیوں؟ مجھے یہ صرف یہ بتائیں۔ بالکل نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ اگر وہ آواز دیتا ہے، اور اگر میں یہ کہوں گا کہ اگر قرآن مجید کی طرف نہیں آ رہے اور وہ پیچھے سے آواز دیتا ہے، او تم کہاں جا رہے ہو، یہ اللہ کی محبت ہے جی۔ آگے پھر پڑھیں، ان ہوا الا ذکر للعالمین، ان کے بعد الا آ رہا ہے، جی تو ان کے معنی کیا ہوں گے؟ نہیں۔ نہیں۔ ان ہوا نہیں ہے وہ قرآن، الا مگر ذکر بہت بڑی نصیحت، للعالمین جہانوں کے لیے،
یا جہانوں والوں کے لیے. میں دو ترجمے کر رہا ہوں، ان میں سے ایک دے لیں. جہانوں والوں کے لیے یا جہانوں کے لیے، جہانوں کے دونوں لیے. ترجمے جہانوں کے لیے. جی، نہیں ہے یہ قرآن مگر جہانوں کے لیے بہت بڑی نصیحت. اب انسان کو یہاں قوت اختیاری دی. لمن شاء منکم، لمن ہر اس شخص کے لیے، شاء جو چاہے، منکم تم میں سے، ان یستقیم کہ وہ یستقیم کا مطلب ہے جو سیدھا چلے یا سیدھے راستے پر چلے. ہر اس شخص کے لیے جو تم میں سے سیدھے راستے پر چلنا چاہے. ٹھیک ہے جی. جی سر. اب یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ارادہ بے شک آپ کا ہوگا، چاہت بھی ہوگی، لیکن توفیق کون دے گا؟ اللہ. یہ ہے جناب. وہ الگ بات ہے کہ جو اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو ہاتھ تھام لیتا ہے، لیکن عقیدہ اور جو کریڈٹ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. اب یہ بتا رہا ہے ما اور اللہ دوبارہ آ رہا ہے، وہاں تھا ان اور اللہ. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. وما تشاءون اور تم نہیں چاہ سکتے، تم نہیں چاہتے، سکتے زیادہ بہتر ہے، تم نہیں چاہ سکتے، نہیں چاہ سکتے، الا مگر، ان یشاء اللہ مگر یہ کہ جو اللہ چاہے. چاہے. بس اللہ چاہے، اللہ توفیق دے، اللہ چاہے. کون ہے اللہ؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے. آئیے جی پڑھتے ہیں جلدی جلدی. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ تو تم کہاں جا رہے ہو؟ تو تم کہاں جا رہے ہو؟ پورے اس لہجے کے ساتھ پڑھیں، پھر کہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ تو تم کہاں جا رہے ہو؟ تو تم کہاں جا رہے ہو؟ اس کے اندر ہے کہ واپس آ جاؤ. ان ہوا نہیں ہے وہ قرآن نہیں ہے وہ قرآن، الا ذکر للعالمین مگر جہانوں کے لیے بہت بڑی مگر نصیحت. تمام جہانوں کے لیے بہت بڑی نصیحت. لمن شاء منکم اور اس اس کے کے ہر لیے اس شخص کے لیے تم میں سے تم میں سے ہر اس شخص کے لیے، ان یستقیم جو سیدھے راستے پر تم چلنا سیدھے چاہے. کہ راستے وہ پر چلنا سیدھے چاہے. راستے پر چلنا چاہے. وما تشاءون اور تم نہیں چاہ سکتے اور تم نہیں چاہ سکتے، الا ان یشاء اللہ مگر یہ مگر کہ یہ کہ اللہ چاہے، مگر اللہ یہ کہ چاہے اللہ چاہے، رب العالمین جو جو تمام تمام جہانوں جہانوں کا کا رب رب ہے. تمام جہانوں کا رب ہے. جی اب ڈاکٹر صاحب پلیز آپ جلدی جلدی اس کو یہاں تک کہہ دیجئے گا، وقت آپ کے پاس 1 منٹ کم ہے، جلدی کلوز ہو جاتا ہے یہ. جی جی. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ اور بے شک اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جبرائیل علیہ السلام کو روشن کنارے پر دیکھا. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کے بارے میں ہرگز بخیل نہیں ہے. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اور وہ قرآن شیطان مردود کا کلام ہرگز نہیں ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ تو تم کہاں جا رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین نہیں ہے وہ قرآن مگر تمام جہانوں کے لیے بہت بڑی نصیحت. لمن شاء منکم ان یستقیم ہر اس شخص کے لیے تم میں سے